بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج فساد اور برپے اور ڈنکے کی باتیں ہو رہی ہیں، فتنہ فساد۔ تو آئیے، ایک فتنہ مرزا غلام قادیانی، دوسرا فتنہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، اور بہت سارے فتنے ہیں۔ وہ غامدی بھی ہے، وہ بھی فتنہ ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں چلنے والے لوگوں کو اگرچہ کہا جائے کہ بھئی ایسے کام نہ کرو، فساد نہ کرو، تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، صحیح ایمان والے بن جاؤ، تو کہتے ہیں ہم سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے، اور پھر ہم کیوں ایمان لائیں؟ آئیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات بنیات تلاوت کرتا ہوں، اور سمجھیے کہ یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ، اور اہل ایمان کو یہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کی نمازیں اور ان کی لمبی لمبی تسبیحاں مت دیکھو، ان کی لمبی لمبی باتیں مت دیکھو، بلکہ عقائد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، ظاہر ہے جو ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے بندہ، دو منہ والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، تو اس کو جب کہا جائے کہ یار تو یہ فساد کیوں کر رہا ہے، کہا جائے ان سے زمین پہ فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اور یہی سیم جملے قادیانی بولتے ہیں، یہ سیم جملے بولتے ہیں۔ باہر اسائلم لینے کے لیے، جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں صحیح سے رہنے نہیں دیا جاتا، ہمارے مرزواڑے ان کو گرا دیا جاتا ہے، تو ہمارے فلاں بندے کو یہ کیا وہ کیا، یعنی کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، تو ہماری مدد کی جائے اسائلم لینے کے لیے، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا نا، قرآن پاک نے تو یہ سنا دیا فیصلہ، سنتے ہو وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ حقیقت میں فسادی تو یہ ہے، حقیقت حال میں فسادی تو یہ ہے، ان کا کام ہے فساد پھیلانا، ان کا کام ہے فتنے پھیلانا، یہ فتنے فساد کی باتیں کرتے ہیں، یہ فتنے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب بھی اگر کوئی قادیانیوں کے پاس بیٹھے گا، اب بھی اگر کوئی مرتد کے پاس بیٹھے گا، تو وہ خود سوچے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ سنتے ہو وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جائے حضور کی ختم نبوت پر اعتقاد رکھو، کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور مرزا غلام قادیانی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اس کو نبوت نہیں ملی، وہ جھوٹا کذاب دجال ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی، قرآن کریم کی آیات بنیات کے مطابق بھی، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم احمقوں کی طرح لے کر آئے ایمان۔ حتیٰ کہ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام کو، علماء حقہ کو برا بلا کہتے ہیں، بدتمیزی سے بولتے ہیں، تو ہمارے مسلمان جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان جو ہے ان کے لیے بھائی بہن اور ان کے لیے نرم گوشیاں رکھتے ہیں،
تو بھائی آپ کے بارے میں تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اے مسلمان، اے مرد مجاہد، اے مرد حق، ذرا جاگ ذرا، کیونکہ یہ تمہارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے قادیانی، یہ تمہارے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے مرزا پلمبر، اس کا فالور، اس کا چاہنے والا، بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو وہ تمہارے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ لو جی، اہل ایمان کو احمق کہا کس نے؟ یہ مرزا بھی کہتا ہے، چھوٹا مرزا بھی کہتا ہے، بڑا مرزا بھی کہتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے فرمایا سنتے ہو وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں، حقیقت میں احمق وہی ہے، حقیقت میں بے وقوف وہی ہے، حقیقت میں جاہل وہی ہے، حقیقت میں مرتد وہی ہے، حقیقت میں فتنے والے وہی ہیں، حقیقت میں فساد والے وہی ہیں، حقیقت میں بدبخت وہی ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، جو حضور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی ہم نے اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام مل چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تو نبوت کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو مرزا غلام قادیانی تو پیدا ہوا۔ تو حضرات گرامی قدر، پتہ چلا آپ کے عقائد کو خلاف کیا جا رہا ہے، آپ کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، آپ کی ہر بات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، اسی لیے ہوں نمازی۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔